حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ فرمان کہ جس نے مجھے ایک لفظ یا ایک جملہ بھی سکھایا یا ایک بات بھی سکھائی ہے، میں اس کا غلام. اچھا، اس کو پریکٹیکلی میں نے لائف میں دیکھا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سکھائی ہے اور اس کا رزلٹ کتنا بڑا آنا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی عادت، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کہ اگر آپ نے کسی سے شکریہ ادا کرنا سیکھا ہے، یار شکریہ ایسے ادا کرنا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے یہ اگر آپ نے واقع ہی سیکھا ہے، سنا نہیں ہے، سیکھ لیا اور آپ اس کو پریکٹس کرنے لگ پڑیں، تو آپ کی زندگی میں لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی، محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی. آپ کا صرف شکر ادا کرنا، اکنالج کرنا، ایڈمٹ کرنا. ایک بات یاد رکھیے، ایڈمٹ کرنے کے لیے آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ کوئی آپ سے بہتر ہے. دنیا میں سارے کے سارے پرابلمز جتنے انسانوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے، میں بہتر ہوں. اس کو ایگو کہتے ہیں. ایگو غلط فہمی ہے. کوئی دنیا میں اسکول نہیں تھا جہاں انگلی پکڑ کے مجھے کو لے کر گیا تھا، کوئی ٹیچر نہیں تھی جس سے مجھے پڑھنا پڑا، کوئی زندگی کا پلیٹ فارم نہیں تھا جس سے مجھے عزت ملی یا میرا دماغ کھل گیا. کنویں کے مینڈک سے میں نکل کے سمندر کو دیکھنے لگ پڑا. جو نہیں مان رہا، یاد رکھیے گا اس کی زندگی کے دروازے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہے شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. وہ کیوں ہے؟ اکنالجمنٹ. وہ ایڈمٹ کرو یار کہ کوئی تمہیں حق سے زیادہ دے رہا ہے. اللہ بھی دے رہا ہے. دنیا میں کتنے زندگی کے والدین حق سے زیادہ نہیں دیتے کیا؟ دوست احباب، ٹیچرز، مینٹورز، کتنے ایسے آپ کی زندگی میں لوگ ہیں جو آپ کو کچھ پلس آپ کی لائف میں ایڈ کرتے ہیں، حق سے زیادہ ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلا آپ پرانے کیونکہ سارے کورس شروع سے کر رہے ہو، تو جو ایک سال پہلے ذرا سوچو دسمبر میں جب آپ کورس میں آ رہے تھے، انٹرویوز ہو رہے تھے، اور آج آپ اگر اپنی ایک سال پہلے والی تصویر نکال کے خود اپنا معائنہ کریں. چلیں تصویر تو دکھتی ہے، اگر آپ اپنے اندر ایک سال پہلے جو آپ تھے اور آج کے اپنے اندر کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار ہماری زندگی میں تو انقلاب آ چکا. لیکن محسوس نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹرین کی پٹریاں جب جدا ہوتی ہیں نا، ایسے ہوتی ہیں، تھوڑی دیر تک دونوں ٹرینوں کو لگتا ہے ہم ساتھ ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ منزلیں علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں. ہر ایک کا ایک اپنا ٹریک، اپنی منزل، اپنی ڈیسٹنی، اپنا نصیب، اپنے ارادے، اپنے فیصلے، اپنی گرومنگ، اپنے مینٹورز، اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہوا تھا اور اس کو کرتے کرتے آخرکار آپ نے کہیں پہنچنا تھا. ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، اپنے نصیب پہ، چیزوں پہ جو قدرت نے دینی ہے، بلیسنگز ہیں، وہ کاٹا وہ بندہ مارتا ہے جس میں ایگو ہے، جس کو لگتا ہے نہیں میں ہی تھا، کسی کی ہیلپ نہیں تھی، ککھ نہیں تھا پلے. خدا کی قسم دنیا کے جتنے پھل ہیں نا انہیں دبا کے دیکھنا وہ ہارڈ ہے. انسان کے بچے کی کھوپڑی اس سے زیادہ نرم ہوتی ہے. انگلی رکھ کے تھوڑی دیر دبا دو مر جائے گا. کلیجے سے لگا کے پالتی رہی ہے ماں. کس طرح پہلے دن وہ چھوڑ کے اسکول گھر والے آئے ہوں گے، کس طرح بیمار تھے اور ہاسپٹلز میں ماں باپ کھجل ہوتے، کس طرح ٹیچرز نے اے بی سی، یار وہ ٹیچر ذرا یاد کرو، تمہیں یاد بھی نہیں جس نے اے سکھایا تھا، الف لکھایا تھا، بے سکھایا تھا، اور تم توتلی زبان میں وہ بولتے تھے. کتنے زندگی کے محسن تھے جن کے ذریعے آج کے دن تک پہنچے ہو. تو محسوس نہیں ہوتا. ابھی جس یونیورسٹی پڑھ رہے ہو، ادارے پڑھ رہے ہو، جہاں جہاں ہو، ایسی لگ رہا ہے سب کے ساتھ ہو، لیکن سب کے ساتھ رہے نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ پرانی جو میتھولوجیز ہے اس میں لکھا ہے جب بدھا گیا تھا، کنگ تھا نا، پرنس تھا، گیا جب واپس آیا نا، تو وہ جو بلاوڈ بیگم تھی نا، اس نے دور دیکھا، اسے لگا کہ یہ بدھا ہے. باڈی لینگویج سے پتہ لگا. جو کنگ ہوتا ہے نا وہ پھٹے کپڑوں میں بھی کنگ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، بڑا انسان برے حالات سے گزر کے بھی بڑا انسان ہی ہوتا ہے. اس کے کرائسس کے ٹائم پہ بھی وہ بڑا انسان ہی ہوتا ہے. اس نے دور سے دیکھا، یہ میں نے اس کو پڑھا کسی کتاب میں، اسٹوری کو دور سے دیکھا بالکونی میں کھڑے ہو کے، کہ وہ جو دور بڑے بال، پھٹے کپڑے اور برے حال اور منہ پہ مٹی پڑی ہے، باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے بدھا. اور وہ بھاگی نیچے اس کو ریسیو کرنے کے لیے، اور جب وہ نیچے پہنچی اس نے فلمی انداز سے ایسے کیا کہ وہ آ گیا نا، لیکن جیسے جیسے وہ قریب آیا تو اس نے کہا یہ وہ نہیں ہے. اس نے کہا یہ فزیکلی وہ ہے، یہ وہ سوچ نہیں ہے جس سوچ کے ساتھ یہ گیا تھا. ایک نیا انسان بن کے واپس آیا. تو بڑے بڑے انقلاب اندر کے انقلاب ہوتے ہیں، اور یہ تعلیم ممکن ایک اندر کا انقلاب ہے. آپ کی پریورٹیز کو چینج کرنے کا انقلاب ہے، آپ کی سکلز کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے نظریے کو. میں آپ کو یہاں تک بتا رہا ہوں کہ آپ اس سارے ایک پروجیکٹ کو جو کوآرڈینیٹ کریں ان میں تبدیلیاں آئی ہوں گی، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا. پازیٹیو چینجنگز، ثنا، فاطمہ، مطلب میں محسوس کرتا ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے، یہ پہلے سے اور بہتر ہوگا. ہم سارے بہتر ہوتے ہیں. آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، ہم میں کسی میں کچھ نہیں ہوتا، صرف ہم غلط کوٹ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں پرابلم ہوتی. بعض اوقات ہمارے سائز کا نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم سے ٹائٹ ہوتا ہے وہ، ہم چچڑے بیزار ہوتے ہیں.
اصل میں ہمارا کوٹ خراب ہوتا ہے اور ہمیں سامنے والا برا لگ رہا ہوتا ہے. آپ کا جوتا آپ کو لگ رہا نا, آپ کو ساری دنیا بری لگتی ہے, سیٹتے ہوئے اچھا اپنا خراب لگ رہا ہے, لگ آپ کو سامنے والا برا رہا ہے. کئی لوگ ہر وقت یہ ہوتے ہیں, ریئلی میں ایکٹنگ کر کے کیوں بتا رہی ہوں, پریکٹیکل ہے. آپ انہیں کہ یہ نہیں ایسے نہیں کرنا, یہ ایسے کرنا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے, ان کے اصل میں اندر میں ہوتا ہے جو ایک دم سے چیز نکل آتی ہے نا, وہ کیا ہوتی ہے, وہ پڑی ہوتی ہے. پسٹل نکل آتا ہے نا, کس کے پاس, جس کے پاس ہوتا ہے ہی نہیں تو پھر پانی والا ہے کہ نہیں. سو کیپ ان یور مائنڈ دیٹ انسان میں جو کچھ پڑا ہوتا ہے نا, وہ ہر وقت بندہ نکال رہا ہوتا ہے. جس دی فرسٹریشن جو وہ فرسٹریشن کٹ رہا ہے, جڑا خوش ہے وہ خوشی کٹ رہا ہے, جڑا نلائق ہے وہ نلائکی کٹ رہا ہے. جو ہو وہی بندہ دیتا ہے, خوشی ہو خوشی, حیا ہو حیا, فرسٹریشن ہو فرسٹریشن. ایک بات آخری یاد رکھیے گا, جس کے پاس عزت ہوتی ہے وہ دوسروں کو عزت دیتا ہے. کچھ لوگوں میں والی نہیں ہوتا, آپ ارد گرد ڈھونڈ, خاندان میں ڈھونڈے, دفتروں میں ڈھونڈے, جگہ جگہ ڈھونڈے. کچھ لوگوں میں رسپیکٹ ہوتی نہیں ہے, بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتی, ہے ہی نہیں تو کہاں سے دیں. کہتے جی دیو منو, تسی منو, میں اپنے آپ نہیں منتا, تینوں کتوں مننا. پرابلم کچھ لوگوں میں پیدائشی محبت نہیں ہوتی, ان میں نفرت ہوتی ہے. وہ ہر وقت وہ آپ ان کی کاپیاں دیکھیں گے سوراخ کی ہوں گے, اس میں بیگوں کو پھاڑ دیں گے, وہ کپڑوں کو خراب کر دیں گے, جاتی گاڑی کو اسکریچ کر دیتے ہیں. ہاں صحیح بات. ٹیک ہوم لیسن آپ کے لیے یہ بھی ہے بیٹا, جس دن سے اپنے فالٹ سمجھ آنا شروع ہو جانا, ترقی شروع ہو جاتی ہے. جس دن آپ کو پتہ لگتا ہے نا, او ہو یار یہ میری زندگی کے بڑے جو مسئلے ہیں نا, جو میں اس سے لڑ رہا ہوں, اس سے لڑ رہا ہوں, میرا رشتے خراب, میرے فلانی چیز خراب, میرا کام خراب, میرا یہ خراب, اصل میں پرابلم میرے ساتھ ہے کچھ. جس دن سمجھ آ جاتی ہے نا, ایک بات یاد, آپ ایک سٹیپ آگے ہو جاتے ہیں اس دن, جس دن یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہو. اور ہم کتنے عجیب لوگ ہیں یار, انڈو پاک کے لوگ. ہم 1.5 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں, ترجمہ نہیں پڑھتے. آیت کریمہ کیا ہے یار, وہ ذات پاک ہے یار, اس ذات نے جو کچھ کیا وہ تو بالکل ٹھیک کیا, اس پہ تو شکر کرنا چاہیے. ہم گلہ کرتے ہیں, خرابی کہاں پر ہے ہمارے ساتھ, اور ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. میں مفہوم بتا رہا ہوں. جس دن آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہو, پھر 1.5 لاکھ دفعہ نہیں, ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی ہے. ہمارے گھروں میں آیت کریمہ کا ختم رکھ کے ہم خود کو ٹھیک نہیں کرتے. آیت کریمہ 1.5 لاکھ دفعہ پڑھا ہوتا ہے. کبھی پڑھے نا یار, اصل میں پرابلم میرے ساتھ ہے. وین یو ایڈمٹ دیٹ کہ وہ پاک ذات ہے, وہ تو غلطی نہیں کرتی, جو کچھ اللہ کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے, اور جو میں کر رہا ہوں اس میں فالٹ ہے. آپ آیت کریمہ ایگو ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہو, آپ کی اپنی ایگو. سو ہم سب آج مل کے اس بات کو اکنالج کرتے ہیں اور ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اسد یعقوب صاحب کا آپ کی زندگی میں ایک انمٹ قسم کا اثر پڑ گیا. اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, دی لاسٹ تھنگ, میں یہ سمجھتا ہوں اسد صاحب کے ساتھ کیونکہ میرا بڑا پرانا تعلق ہے, دوستی ہے, بہت پرانی دوستی ہے. از اے تھارو جینٹلمین, سچی بات. ایک صحیح معنوں میں استاد ہیں, صحیح معنوں میں ایک بڑے انسان ہیں, صحیح معنوں میں ایک بھرا ہوا انسان ہے. ایک ہوتا ہے نا جس میں کوئی لالچ نہیں ہے, جس میں کوئی طمع نہیں ہے, جس میں کوئی جس کو یہی خوشی ہے کہ یہ تعلیم ممکن کے بچے تیار ہو جائیں گے, یہ سرو کریں گے, یہ ڈیلیور کریں گے, یہ کہیں نہ کہیں آپ کے یہ بولنا, یہ کمیونیکیشن, اس میں اسد صاحب دکھنا چاہیے. کاشف رشید صاحب کا کبھی لیکچر سے سنا ہوگا آپ لوگوں نے, میرے ٹیچر ہیں. تو کاشف صاحب کو جب میری ٹیم نے ریکارڈ کیا, انہوں نے کہا سر اب ہمیں سمجھ آئی کہ آپ میں تو کاشف صاحب ہیں. میں کہا میرے اندر کاشف صاحب بھی ہیں, میرے اندر کم از کم 50-60 استاد ہیں. میں مانتا ہوں, آج تک ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یار یہ اس میں سے 2-3 زندہ بھی نہیں تھے, میں مل ہی نہیں سکا واصف علی واصف صاحب کو. تو وہ سب کا کہیں نہ کہیں خیر آپ کے اندر آتی ہے, تو پھر کوئی نیا فلیور آتا ہے, کوئی نئی چیز بنتی ہے. آپ یہی مان جائیں کہ نہیں جی نہیں, ساری عقل, سارا علم, سارا کچھ میرا ہی کمال ہے, آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے جس سے نظام سارے چل رہے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں زندگی میں ہر چیز پلس مل رہی ہے. آپ غور کیجیے گا آپ کی زندگی میں, ہم پیسوں سے غلط گنتے ہیں نا, میٹر غلط ہے یار, خدا کی قسم. یہ تو بڑوں کے پاس ہے, اندر سے کھوکھلیں. کہیں اتنے غریب ہیں ان کے پاس صرف پیسے ہیں, آپ کو پتہ ہے, صرف پیسے ان کے پاس, رشتے نہیں ہیں, اپنے نہیں ہیں, یعنی سب کچھ چھوڑا ہوا. کتنی نعمتیں اور کرم اور اللہ کے فضل اور لے کر آپ پھر رہے ہیں. ہر چیز پلس ہے. لرننگ پلس نہیں, 1 سال کا پلس کیا ہے, سب سے بڑی لرننگ 1 سال میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے, یہ جو ریلیشنز آپ کے مضبوط ہوئے ہیں, یہ جو آپ مثبت ہوئے ہیں, یہ جو آپ پہلے سے بہتر سوچنے لگ پڑے, یہ آپ میں سے میں یقین سے کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ تعلیم ممکن کسی نے 1 سال یہاں گزارا اور وہ دوسروں کے لیے کچھ آسانی پیدا نہ کر رہا ہو ہی نہیں سکتا.
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یار جو چیز زیادہ ہونے لگ پڑتی بندہ بانٹنی شروع کر دیتا, نہیں تو بچتی کوئی نہیں ہے. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ نے سارا وزڈم ریکارڈ کر کے کیوں آپ نے ڈال دی, شروع سے ایسے کیا. میں کہا میرا یقین تھا اللہ اور دے دے گا, وہ بڑھنا شروع ہو گیا, ملٹیپلائی ہونا شروع ہو گیا. ہمارے جتنے ٹرینرز تھے میرے قبیلے کے لوگ, وہ ریکارڈ نہیں کرنے دیتے تھے یار, رکے ہوئے اسٹیگنٹ ہے. پاور آف شیئرنگ میں یاد رکھیے گا, جو چیز بانٹو گے وہ بڑھے گی. سر میں نے آزما کے دیکھا ہے, ہر وہ چیز جو آپ دوسروں کو دیتے ہو, عزت دینی شروع کر دو, عزت آپ کی بڑھنا شروع ہو جائے گی. علم دینا شروع کر دو, علم بڑھنا شروع. محبت بانٹ کے دیکھو, میں قسم کھاتا ہوں آپ کو جگہ جگہ محبت وہ ملے گی. لو رسپیکٹ پیدا کرتا ہے. جس چیز کی آپ عزت نہیں نہ کرتے اسے آپ محبت نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے جی, یہ زندگی میں کلیہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس کو آپ دعویٰ کرتے ہیں نا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, اس کی پہلے تو عزت کرنی شروع کر دیں. جس کی آپ عزت نہیں نہ کر رہے اس سے محبت نہیں کر رہے ہوتے. تو عام طور پہ ہمارے ہاں جو محبت پائی جاتی ہے وہ کیا ہے, وہ عزت مائنس محبت ہوتی ہے. کنکلوژن یہ میرا بیٹا کہ آپ نے جو کچھ یہاں سے سیکھا اسد صاحب سے, اسے پریکٹس کیجیے. آخری میسج یہ بھی ہے, سب میں رہنا ہے, سب جیسا نہیں ہونا. پتہ نہیں لگنا چاہیے کیا چل رہا ہے کہ نہیں ہے جی. یار اگر واقعی کوئی زندگی میں بڑا کام کرنا چاہتے ہو, سب میں رہو, سب جیسے رہو. سب جیسے رہنے کا مطلب 3 ٹائم کھانا کھانا ہے. سب جیسے کا مطلب کیا ہے, سونا ہے. سب جیسے کہ بھوک لگے گی. سب جیسے کہ تھوڑے بہت پیسے بھی کمانے. سب جیسے کہ ہیں, جو بیسک نیڈز ہیں وہ ہیں, لیکن جو لائف کے مشنز ہیں نا وہ سب جیسے نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ سب جیسے ہیں نا تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے. وش یو بیسٹ آف لک. اسد صاحب, کلیپنگ فار یو.